السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری نائٹ ود محمد بلال۔ سٹوری پہ جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو چلیے آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام ولید ہے۔ بیسیکلی میں پاکستان سے ہوں، بٹ کینیڈا میں ایز اے ٹرک ڈرائیور کام کرتا ہوں۔ میں پہلے زیادہ تر نائٹ شفٹ کام کرتا تھا کیونکہ ٹریفک کم ہوتی تھی اور ساتھ روڈ بھی صاف ہوتا تھا۔ میرے ساتھ پاکستان سے آیا ہوا میرا ایک دوست جس کو میں خود ہی پاکستان سے لے کے آیا، وہ بھی میرے ساتھ میرے کام کرتا ہے۔ ہم دونوں زیادہ تر نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں اور سارا دن آرام کرتے ہیں۔ یہ واقعہ آج سے پچھلے سال اکتوبر کا ہے۔ اکتوبر میں کینیڈا میں سردی بڑھ جاتی ہے اور سنو فالنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی مجھے ایک سٹی سے دوسری سٹی کنٹینر میں سامان لوڈ کر کے لے جانا پڑتا ہے۔ نائٹ شفٹ کی صرف دو ہی پرابلم ہوتی ہیں۔ فرسٹ یہ کہ وہاں جہاں ہم جا رہے ہیں راستے میں اچھا اور حلال فوڈ کہاں سے ملے گا، اور سیکنڈ صاف واش روم۔ اکتوبر کے منتھ میں سنو فالنگ کافی زیادہ سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ سردی ہو گئی تھی۔ کینیڈا میں جب بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے تو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ باہر کھانے پینے سے، باہر گھومنے سے زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ گھر پہ آرام کیا جائے۔ ایسے ہی اکتوبر میں سنو فالنگ زیادہ شروع ہو گئی، اور جب سنو فالنگ زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ روڈ ویران، پارک، ہوٹلز، فوڈ ریسٹورنٹ، فوڈ وین جلدی سب بند ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ روڈ ایسے سنسان ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں صدیوں سے کوئی آیا ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی میری ایک ڈیلیوری تھی جو کہ مجھے صبح تک ایک سٹی سے دوسری سٹی لے کے جانی تھی۔ 5-4 گھنٹے کا سفر تھا، تو میں نے رات کو ہی جانا پریفر کیا۔ تو میں ایسے ہی رات کو 10 بجے کے بعد میں اور میرا دوست ہم دونوں نکلے۔ ہم نے ٹرک میں مال لوڈ کروایا اور 12-1 بجے تک ہم روڈ پہ تھے۔ ایسے ہی چلتے چلتے میں سوچ رہا تھا کہ یار اب حلال فوڈ کہاں سے ملے گا، اور واش روم۔ سنو فالنگ بھی ہونے لگ گئی تھی۔ جہاں میں نے پہنچنا تھا 4 بجے، وہاں اتنی زیادہ سنو فالنگ تھی کہ جہاں میں نے پہنچنا تھا 4 بجے وہاں مجھے پہنچتے 7 بج جانے تھے۔ میں سوچا تھا 4 بجے وہاں پہنچ کے کچھ دیر سو جاؤں گا اور پھر 7 بجے ڈیلیوری دے کے واپس نکل آؤں گا۔ میرے ساتھ ایک دوست جو پاکستان سے آیا تھا، اور وہ میرے آنے کے بعد کافی دیر بعد آیا تھا۔ جب میں نے ٹرک لیا وہ پھر آیا تھا۔ جب کوئی پاکستان سے نیا آتا ہے تو وہ سنو فالنگ دیکھ کے کچھ زیادہ ہی پاگل ہو جاتا ہے، اور ہوتا بھی وہ میرا دوست ہے بھی وہ ٹائپ کا ہے کہ اس نے کافی زیادہ بیئر پی لی، اور بعد میں اسے جانا تھا واش روم۔ ہم نے کافی سفر طے کر لیا تھا کہ رات کے 3 بج چکے تھے، 2 سے 3 کا ٹائم تھا، اور سڑک ایسے سنسان تھی، اتنا سناٹا، ویران روڈ، دور تک صرف میرے ہی ٹرک کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں تھا آ رہا۔ ایسے ہی میرا دوست ضد کر رہا تھا کہ کہیں ٹرک روک کے ہم کر لیتے، مگر یہ پاکستان نہیں، یہ کینیڈا تھا، جس وجہ سے مجھے
کسی گیس اسٹیشن پہ ہی ٹرک روکنا تھا۔ مجھے ایک گیس اسٹیشن ملا جو کہ مجھے کافی دور سے نظر آ رہا تھا۔ وہاں جو گیس اسٹیشن ہوتے ہیں وہ پاکستان کے مقابلے تو بہت بڑے ہوتے ہیں، مگر وہ جو گیس اسٹیشن تھا وہ کافی ہٹ کے تھا۔ جیسے جیسے میں اس کے پاس جاتا گیا مجھے کچھ عجیب سا فیل ہوتا گیا۔ یہاں کے جب میں گیس اسٹیشن پہ رکا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پاکستان کے گیس اسٹیشن پہ تو صرف لوگ ہوتے ہیں، مگر یہاں کے گیس اسٹیشن پہ کوئی نہیں ہوتا۔ 2-3 لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کسی اندر ٹرک شاپ پہ یا آفس میں ہوتے ہیں۔ یہاں جس نے گیس بھرنی ہے وہ خود ہی بھرے گا اور خود ہی کارڈ سے پیمنٹ کر دے گا۔ گیس اسٹیشن ایسے خالی ہونا کوئی ایسی بات نہیں تھی، مگر جب میں نے وہاں جا کے ٹرک روکا مجھے ایسا لگا کہ اس ٹرک کو سال ہو گئے یہ بند ہے۔ وہ گیس اسٹیشن بہت ویران تھا۔ مگر جیسے ہی میں نے ٹرک روکا میرا دوست اترا اور بھاگتا ہوا سیدھا واش روم کی طرف چلا گیا۔ میں ویسے ہی ٹرک میں بیٹھا رہا کیونکہ سنو فالنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی اور سردی بھی کافی زیادہ تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی میرا دوست نہیں آیا۔ میں اسے کال کرتا رہا مگر اس نے کال بھی نہیں اٹھائی۔ خیر میں اسے ڈھونڈنے کے لیے میں نیچے اترا۔ اس کے پیچھے واش روم، گیس اسٹیشن کی بیک سائڈ پہ واش روم تھے۔ میں واش روم کی طرف گیا، میں نے دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس گیس اسٹیشن کا ایسے تھا کہ وہ گیس اسٹیشن ایک جنگل کے آگے بنا ہوا تھا۔ اس گیس اسٹیشن کے پیچھے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ جانور گھوم رہے ہیں تو میں نے سوچا میں بھی شاید جنگل چلا گیا ہو، اسی ڈر سے میں نے اسے کال کرنی شروع کر دی۔ میں اسے ڈھونڈنے لگ گیا۔ میں نے جب اسے کال کی تو اس نے بتایا کہ میں ٹرک شاپ میں ہوں۔ مجھے تھوڑا سا سکون ہوا۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹرک شاپ میں ہے، جنگل کی طرف اسے کوئی جانور وغیرہ نہیں لے گئے۔ لیکن حیرانگی شاک میں تب ہوا جب میں اس ٹرک شاپ میں گیا تو وہاں سوائے اس چیزوں کی اور کوئی انسان نہیں تھا۔ ادھر ریفریجریٹر پڑے ہوئے تھے، ڈیپ فریزر پڑے ہوئے تھے، ریک لگے ہوئے تھے، مگر وہاں پہ کوئی نہیں تھا سوائے اندھیرے کے۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور میں اپنے دوست کو آوازیں دینے لگا۔ میرے علاوہ اس ٹرک شاپ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایسے ہی پورے ٹرک شاپ کو دیکھتا رہا۔ جب میں دوبارہ اسے کال کی تو اس کا موبائل مجھے ایک سائڈ پہ رنگ ہوتا ہوا نظر آیا۔ میں اسے آوازیں دیتا رہا مگر کوئی بھی وہاں نہیں آیا۔ جب میں نے اس کے موبائل پہ دوبارہ کال کی تو وہ اس ٹرک شاپ میں مجھے جو ایک سٹوریج روم ہوتا ہے مجھے وہاں سے اس کے موبائل کی آواز آنے لگی۔ میں نے سوچا میں بھی وہ وہاں گیا ہوں۔ میں اس کے پیچھے اس سٹوریج روم میں گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا دوست ایک رسی کے ساتھ لٹک رہا ہے۔ اس کے گلے میں کسی نے رسی ڈال کے اسے اوپر دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا میں چیخیں مارنے لگ گیا، میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بھاگتا ہوا گیا، میں اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی ٹانگیں اٹھائیں اور رسی کاٹنے کی کوشش کی، مگر رسی تھی کہ وہ کیا تھا وہ نہیں کٹی۔ اور جیسے ہی میں نے اپنے دوست کے نیچے
میں نے سوچا میں اپنے دوست کی ٹانگوں کے نیچے کھڑا ہو کے اسے سہارا دوں۔ جیسے ہی میں اس کے نیچے کھڑا ہوا اس کی گردن کٹ گئی، پوری کی پوری گردن کٹ گئی اور وہ میرا دوست میرے اوپر آ گیا۔ میں نے وہ سین دیکھا جو میں دعا مانگتا کہ وہ کسی دشمن کو بھی نہ ملے۔ جیسے ہی اس کی گردن کٹی اور وہ میرے اوپر آ گیا، اس کا گردن سے خون پورا بلڈ میری باڈی کے اوپر آ گیا، میرے فیس پہ آ گیا۔ میں دیکھتا رہ گیا، میں چیختا رہ گیا۔ اسی چیخوں میں نے نوٹ کیا میرے علاوہ بھی مجھے وہاں سے کسی کے ہنسنے کی، کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ایسے جیسے کر کے میں وہاں سے بھاگا۔ میں جب وہاں سے اٹھا، میں اسٹوریج روم سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ 3-4 شیڈو بلیک کلر کے جن کی صرف ریڈ آئیز نظر آ رہی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ باقی سارا بلیک تھا اور کچھ نہیں تھا نظر آ رہا۔ وہ میرے دوست کی باڈی کے پاس آ کے ہنسنے لگے، وہ چیخنے لگے۔ میں چیخیں مارتا ہوا باہر آ گیا۔ ان میں سے ایک نے میرے پیچھا کیا، مگر میں جیسے کیسے کر کے میں باہر آیا۔ میں اپنے ٹرک میں بیٹھ کے میں نے ٹرک سٹارٹ کیا اور میں نے چلا دیا۔ تب تک سنو فالنگ اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ میرا ٹرک بھی بہت سلو چل رہا تھا۔ میں زیادہ تیز نہیں تھا چلا رہا، کہیں میرا ٹرک پھسل نہ جائے۔ میں نے وہاں سے تھوڑا سا دور جاتے ہی میں پولیس کو کال کی، اور جیسے ہی وہاں پہ پولیس آئی، انہوں نے مجھے 5 منٹ میں وہاں میرے پاس پولیس آ گئی تھی۔ میں ان کو سارا واقعہ بتایا۔ وہ میرے ساتھ اس گیس اسٹیشن پہ گئے، اور جب میں گیا تو وہاں پہ جب میں نے دیکھا تو وہ جو ٹک شاپ تھی وہ لاک تھی، اس کے باہر بہت بڑا لاک لگا ہوا تھا۔ جب میں نے پولیس کو بتایا کہ جب میں آیا تھا تب یہاں پہ لاک نہیں تھا، صرف دروازہ ایسے ہی بند، ڈور ایسے ہی بند تھا، مگر پولیس نے آنر کو کال کی۔ آنر نے کہا جنگل کی وجہ سے یہ جگہ بہت ہانٹیڈ ہے، اس لیے ہم نے کچھ سال پہلے ہی یہ گیس اسٹیشن بند کر دیا تھا، اور یہاں بھی اویئر کا نوٹس بھی لگا دیا تھا، مگر کسی وجہ سے ہم اس جگہ کو گرا نہیں سکے۔ اس گیس اسٹیشن کے آنر نے آ کے ٹک شاپ کھولی، ہم اندر گئے۔ پولیس نے مجھے کہا کہ کہاں میرے دوست کی باڈی۔ میں نے وہ پولیس کو باڈی دکھائی، وہ جگہ دکھائی، میرے دوست کی باڈی، لاش وہاں کی وہاں پڑی ہوئی تھی، اور اس دوست کے علاوہ، میرے علاوہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ یہ بات اتنی شاکنگ تھی کہ میں اپنے اس دوست کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہی میں پاکستان آ گیا۔ پھر میں پورے 3 سال دوبارہ وہاں نہیں گیا۔ کینیڈا کی پولیس نے مجھے شک کے طور پہ مجھے وہاں بٹھا لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے۔ ایسے ہی میرے دوست کی باڈی کو پورا 1 منتھ اپنے پاس رکھا، اور مجھے بھی وہاں جیل میں رکھا۔ 1 پورا منتھ انویسٹیگیشن چلتی رہی، مگر وہاں کے CCTV کیمرے میں صاف دکھائی دیتا ہے کہ میں بھاگتا اندر جاتا ہوں، میں اندر جاتا ہوں، میں باہر آتا ہوں، مگر وہ میرا دوست وہ کب اندر گیا ٹک شاپ میں، کیسے گیا، کہاں سے گیا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ٹک شاپ میں ایگزٹ اور انٹر کے لیے صرف ایک ہی ڈور تھا۔
اس کے علاوہ وہاں کوئی ڈور نہیں تھا۔ میرا دوست ٹرک شاپ کے اندر کیسے گیا کچھ معلوم نہیں۔ CCTV کیمرے میں صرف مجھے اندر جاتا دیکھا گیا ہے، میرے علاوہ میرے دوست کو نہیں۔ اس کے بعد 1 منتھ انویسٹیگیشن کے بعد میں پاکستان واپس آ گیا، میں اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ، اور اس کے بعد میں 2 سال تک وہاں نہیں گیا۔ میں آج بھی جب گیس اسٹیشن کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کاش اس رات میں یہاں نہ رکا ہوتا، اس رات میرے دوست نے اتنی جلد بازی نہ دکھائی ہوتی، کہ کاش اس رات اپنے دوست کے ساتھ میں بھی اتر گیا ہوتا۔ سو گائز، یہ تھی آج کی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی نیو ریئل حقیقی ڈرونی کہانیوں کے لیے ہمارے پیج کو لائک کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔